حقیقی بات اور جو ہمارے ملک میں اس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ ہماری شریعت نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم حلال کو حلال کہیں اور حرام کو حرام کہیں۔ ایسے نہیں کہ میری منشا کے خلاف ہو تو میں نہ مانوں، میری منشا کے مطابق ہو تو میں مان لوں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی مردار جانور ہو جو مر گیا ہے، اس کا گوشت کاٹ کے کوئی ہمیں کھلائے تو کھا لو گے بھائی؟ نہیں کھائیں گے۔ آپ کہے تھے مردار جانور ہے، اس کے خلاف ایکشن لے لیں گے، رپٹ درج کرائیں گے اور احتجاج کریں گے کہ بھئی اس کسائی کا بائیکاٹ کر دو، اے مردار جانور لوکاں نو کھڑوندا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایسا جانور گدھا ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، اس کو کوئی ذبح کر کے گوشت بنا کے لے آوے، بلکہ بھن کے لے آوے، اور وہ کہہ دے کہ میں نے خنزیر، کتا اور گدھا تمہارے لیے بھونا ہے، تو بتائیے اس کو کھا لو گے؟ یقیناً گھن کرو گے اور تھوکو گے اس کے اوپر، اور میں نے کہا تھانے میں رپٹ بھی درج کراؤ گے اور احتجاج کرو گے کہ صاحب یہ ہمیں حرام کھلا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حرام کوئی کھلائے اس سے گھن بھی کرتے ہیں، اتے توئے پھٹے بھی کرتے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں، اور احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں کہ تم ہمیں حرام کھلاتے ہو۔ تو ایک حرام اگر مردار کی صورت میں ہو، کتے اور خنزیر کی صورت میں ہو، اس کو تو ہم حرام کہیں، اور وہی حرام اگر نوٹوں کی صورت میں آ جائے تو تم کہو یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایمان والو ذرا سوچو، تمہارے اندر یہودیوں والی عادت کب سے آ گئی ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور جب کچھ حصے کا مسئلہ آتا ہے تو انکار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ جس زبان سے خنزیر، مردار، کتے اور گدھے کو حرام کہتے ہو، قرآن وہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر سود کو حرام کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اعلان کرتے ہیں سنو پھر میری تمہارے ساتھ جنگ ہے، لڑو میرے ساتھ جنگ، دیکھتے کون جیتتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اگر تم سودی معاملات کرتے ہو تو تمہارا نبی شفقتیں کرنے والا وہ کہتا ہے میرا بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میاں خنزیر کو تو حرام کہو، شراب کو تو حرام کہو، اور جس قرآن نے سود کو حرام کہا ہے یہاں آ جائے تو تم پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ جاؤ اور تم یہ کہو کہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ غیرت ایمانی کا جنازہ ہے کہ ہم اس کو سنیں اور سن کے کہے مولوی صاحب کاروبار نیت تو بغیر چلتا۔ تو پھر میں نے کہا قرآن یہ کہے گا یہ جھوٹے دعوے کرنے چھوڑ دو، ماننا ہے تو پورے قرآن کو مانو، نہیں ماننا تو نکلو کہ باہر، تاکہ پتہ چلے کہ تم اسلام میں نہیں ہو، کسی اور طرف چلے گئے ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ضد کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، بہت معذرت، ہم اس کو سیاسی نہ بنائیں، ضد کا نہ بنائیں، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر میں گدھے، کتے، خنزیر کو حرام سمجھتا ہوں تو میرے اللہ نے سود کو بھی تو حرام کیا ہے۔ اگر وہ گدھے کی صورت میں آئے تو حرام، تو جے پیسیاں دی صورت آ جائے پھر حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، پھر بھی وہ حرام ہے۔ اس پہ احتجاج کرنا، احتجاج ریکارڈ کرنا، بائیکاٹ کرنا ایسے بینکوں کا کہ جو میں نے کہا پٹیشن لے کر وہاں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے۔ ہم اپنی غیرت کا اظہار تو کم از کم کریں۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ دائرہ کار سے باہر ہے، لیکن ایمان کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو۔ میں نے کہا جہاں جہاں تک میری اور آپ کی آواز پہنچتی ہے، آپ ان اداروں سے وابستہ ہیں، اپنے پیسے نکلوا لیجئے، ان کو پتہ چلے کہ صاحب ہمارا یہ رویہ ہماری عوام کو ناپسند ہے۔ تو میں نے کہا اگر کسائی کرے کتے دا گوشت یا مرے ہوئے کسی اور جانور دا تے سارے لالا لالا کر دیو، اور اگر کوئی سود کھلائے تو تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ اس لیے میں نوٹ آنڈے نے۔ تو میاں جس اللہ نے اس کو حرام کیا اسی نے نوٹوں کو بھی تو حرام کیا ہے۔ اس لیے حلال
اور حرام کا معاملہ ہم 1000 دفعہ گناہگار صحیح، بدعمل صحیح، لیکن حرام خور نہ بناؤ، اپنی نسل کو حرام پر خدا کے لیے نہ لگا کے جانا۔ اگر اپنی نسل کو حرام کھلاؤ گے تو یاد رکھنا حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ عبادات بھی قبول نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کے موقع پر دکھایا گیا، بعض لوگوں کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑا مکان ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور ان کے اندر سانپ بچھو اندر چلتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود استعمال کرتے تھے، یہ سود ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بن کے پھر رہا ہے اور ان کے پیٹوں کو اتنا بڑا بڑا بنا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے خون کی ندی ہے اور اس میں ایک آدمی ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پتھر مار کے اس کو دوبارہ اسی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ ان کو اسی طریقے، چونکہ سود اس کی حقیقت صرف ایک لفظ میں کہوں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کا خون چوس لو۔ یہ معاشی خون چوسنے کی ایک مشین ہے کہ جس سے معاشرے کا خون چوسا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سزا دے گے۔ اور تیسری چیز جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ سود پہ چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں گرانی، جس کو میں اور آپ مہنگائی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ ایک نحوست کی چیز ہے۔ میں نے صرف آپ کو سادہ سی مثال دی ہے، بھئی کسائی حرام دا گوشت لے آوے تے روڑا پا دیندے ہو، تو ان بینکوں نے جو کرتوت کیا ہے اس پہ چپ کیوں سادی ہوئی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس پہ بولنا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے تاکہ ہم اند اللہ سرخرو ہو سکے کہ باری تعالیٰ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا تو ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ہم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اپنی رقوم نکال کر اور بینکوں میں لے گئے تھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ تم کون ہوتے ہو جو ہمارے ایمان کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہو اور پٹیشنیں لے کر وہاں جاتے ہو۔ تو میں نے کہا یہ رد عمل یہ ہر زبان پہ آنا چاہیے اور اپنے ماحول کے اندر یہ کہنا یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے اس فریضے کو بھی بھرپور انداز میں ادا کیجئے اور اس کو حرام سمجھیے اور مالک سے کہیے کہ مالک جس چیز کو تو نے حرام کیا ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرما۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔